بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے ممبر سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹی کو بھی دبائیں، ہو سکے تو ویڈیو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہر دھر ضدی لڑاکو جھگڑالو، اب بتائیے اس کے سامنے آپ دکھا رہے ہیں بخاری شریف، تو لاٹھی شریف کے آگے بخاری شریف چلے گی؟ کبھی نہیں چلے گی۔ تو یہ تو لاٹھی شریف والے لوگ ہیں، گنڈا گردی، بدماشی، شرارت، فتنہ، فساد، اور اس کے بعد کہیں گے مناظرہ کر لو۔ کاہے سے مناظرہ کرو گے؟ جھگڑا کرنے کا نام مناظرہ رکھا ہے تم نے؟ تم کو تو ابھی تک اتنی بھی عقل نہیں کہ مناظرہ کیا چیز ہے، اور چیلنج کرتے پھرتے ہیں لوگ۔ 6 لاکھ روپیہ دیں گے، ہم کہتے 6 لاکھ نہیں 5 لاکھ روپیہ تم کسی غیر بریلوی کے پاس جمع تو کرو پہلے۔ تم پیسہ رکھے وہ اپنے پاکٹ میں، ایک پیسہ بھی نکلا نہیں، تو ایسا چیلنج اگر کرنا ہے تو 20 لاکھ کا ہم بھی کر دیں گے۔ دینا لینا تھوڑے کچھ ہے، اس پیسہ اپنے پاس ہے۔ چیلنج کرنے والے سے میں پوچھتا ہوں کس غیر بریلوی کے پاس اس نے جمع کیا پیسہ؟ 5 لاکھ نہیں 2 لاکھ پیسہ اگر جمع کر دے کسی غیر رضا خانی کے پاس، تو میں اطمینان کے ساتھ کہوں گا کہ تمہارا چیلنج قبول ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم تو غنڈہ گردی کرتے ہو، تو تم سے مناظرہ کیا کریں گے؟ تمہاری جماعت نے تم کو اس لائق نہیں سمجھا۔ پوری زندگی میں کبھی یوسف رضا نے کہ ایک مناظرہ کو کیا کرنا چاہیے؟ بھیڑ جانا چاہیے، راستہ بدل کے چلا جائے گا۔ پاگل کتے ہیں سب، بھوگنے دو ان کو۔ اب ہمارے لوگ کہتے ہیں اتنا چیلنج کیا، میں کہتا ہوں چیلنج کیا 6 لاکھ کا، تو 6 لاکھ چھوڑو نا، اس کا ہاف 3 لاکھ روپیہ تم کسی غیر بریلوی کے پاس جمع کر دو، ہم منظور کرتے ہیں۔ آپ سے فیض آباد بہت دور تو نہیں ہے، امبیڈکر نگر جلال پور میں یہی یوسف رضا صاحب بڑی ڈینگ مار کر کے کہ میں نے کہا تم پہلے پیسہ جمع کرو، اور ایک حکم غیر بریلوی غیر دیوبندی، حکم ایسا ہونا چاہیے نہ تمہارے مسلک کا نہ ہمارے مسلک کا، تم اس کو حکم مان لو اور بولو کب تیار ہو۔ تو وہاں سے بھاگ کے آیا، وہاں تو چیلنج ختم ہو گیا، اب بنارس میں شروع ہو گیا۔ اب میرا خیال ہے کہ آج کھوجیے گا تو ملیں گے بھی نہیں۔ ان کو تو جادو کی چھڑی گھمانا تھا، جاہل کو بیوقوف بنانا تھا، بیوقوف بنا کے چلا گیا۔ ایب بیوقوف سمجھ رہا کہ بہت بڑا بہادر ہے۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ گدھا جب شیر بنتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ گدھے کو شیر بننے کے بعد بہت بھگتنا پڑتا ہے۔ پوری زندگی میں ایک مناظرہ یوسف رضا نے کیا ہو بتا دے؟ جب مناظرے کا وقت ہوگا تو وہ نہیں آئیں گے سامنے۔ مناظرہ کرنے بیٹھے ہیں کون؟ عبد المصطفیٰ، مفتی شریف اللہ، مطیع الرحمان، فلانے فلانے۔ تم ہی اس لائق ہوتے تو ان سب لوگ جو تم سے گھٹیا درجے کے ہی کاہے کو بیٹھتے؟ تمہاری جماعت نے تمہارے بارے میں خود فیصلہ کر دیا ہے، کنڈم پارٹی ہے، یہ سب ڈنگ باز ہے، علم سے کیا مطلب ہے؟ ورم دکھاتا ہے جاہلوں کے سامنے کہ ہم پہلوان ہیں۔ ورم اور سوجن میں اور صحت میں فرق کرنا بہت معمولی ہی سی بات ہے، اور یہ تو علم کا میدان ہے، اس میں کودنے کے لیے کچھ دم درود ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے بتایا نہیں، قافلہ جاہلوں کا قافلہ ہے اور جھوٹوں اور دغا بازوں کا ہے۔ میں آپ سے میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ تم چیلنج کرو تحریری، اور جتنا تم نے اعلان کیا ہے اتنا پیسہ کسی غیر رضا خانی کے پاس جمع کر دو، حکم مان لو۔ حکم جو فیصلہ کر دے گا کہ ہاں یہ کامیاب ہو گئے تو پیسہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، اور حکم فیصلہ کر دے گا کہ نہیں ناکام ہوئے تمہارا پیسہ تمہارے پاس واپس چلا جائے گا۔ لیکن پیسہ تو اپنے پاس سے ایک بھی نہیں نکالا، سارا پیسہ اپنے ہی پاس ہے، اور آپ سے بھی بٹور کے لے گیا اور چیلنج کر دیا۔ تو ایسا چیلنج اگر تم 6 لاکھ 5 لاکھ کا کرتے ہو تو طاہر حسین تو 20 لاکھ کا کرتا ہے، لیکن دیں گے ایک پیسہ نہیں، میرا پیسہ میرے پاس رہے گا۔ تو ایسے الو بنانے کی سب ترکیب ہے، اس کو دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی چیلنج کیا تھا
صحابہ نے کبھی چیلنج کیا تھا اتنا لاکھ دے دیں گے، اے ابو جہل اتنا دے دیں گے، اے ابو لہب اتنا؟ یہ سب پیسے والا دھونس وہ دکھاتا ہے جس کو علم نہیں ہے۔ چیلنج کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہارے اندر جرأت ہے، ہمت ہے، تم کسی صاحب علم کے سامنے اپنی بات رکھو، اور مجھے بھی موقع دو، میں بھی اس صاحب علم کے پاس اپنی بات رکھ دیتا ہوں، اس کے ججمنٹ پر تم راضی ہو جاؤ، ہم راضی ہیں۔ جو طریقہ ہے کسی بات کے فیصلے کا وہ نہیں اپنائیں گے، وہ دھوکے بازی والا پہاڑ بن کے دکھا رہے ہیں اپنے کو، اور رائی کے دانے بھر بھی ان کی وقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے۔ اور یوسف رضا بتا کس کھیت کی مولی ہے، اور کون بیوقوف ہوگا کہ اسے پھکڑ بے علم آدمی سے مناظرہ کرے گا؟ تم کو تمہاری جماعت اگر کہہ دے کہ یہ میرے سب سے بڑے عالم ہیں اور یہ مناظرہ کر لیں گے، یہ شکست کھا جائیں گے تو ہم کھا جائیں گے، تو انشاءاللہ 4-5 دن کی ضرورت نہیں، کل ہی تیار ہو جاؤں گا۔ ایک حکم فیصلہ کر لو، طے کر لو، جو نہ میرا آدمی ہو نہ تمہارے مسلک ہو۔ کیوں بھائی؟ جو فریق ہوگا وہ حکم ہوگا، اس کو جج بننے کا حق ہے۔ اگر دیوبندی ہوگا تو میرا آدمی ہے، وہ جج نہیں بن سکتا۔ بریلوی ہوگا تو تمہارا آدمی ہے، تو جج نہیں بن سکتا۔ تو جج تو اسی کو بنایا جائے گا جو دیوبندی بھی نہ ہو، بریلوی بھی نہ ہو۔ بولو جماعت اسلامی والا دیوبندی ہے؟ نہیں ہے، اختلاف ہے دیوبندیوں سے۔ اہل حدیث والے غیر مقلد دیوبندی ہیں؟ نہیں ہے۔ اور تمہارے نزدیک سب کافر ہیں، تمہارے بھی نہیں ہیں، تو کسی اہل حدیث کو بنا لو تم حکم، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جاہل آدمی کبھی عالم کو حکم نہیں بنائے گا، وہ کہے گا عوام جاہل سمجھ لیتی۔ تو عوام جاہل سمجھ لیتی تو مولوی صاحب کی کیا ضرورت تھی؟ بنارس میں جاہل عوام کی کمی ہے کیا؟ تو یوسف رضا کو کہے بلایا؟ عالم کا فیصلہ جاہل کرے گا۔ یہ کون سی شریعت ہے اور کون دین کی تعلیم ہے؟ یہ عالم کا فیصلہ کم سے کم وہ دونوں سے بڑا ہونا چاہیے، نہیں تو کم سے کم ان دونوں پر بھی تو ہو۔ تو تیسرے کو تم حکم مان ہی نہیں سکتے قیامت کی صبح تک۔ جب حکم مانا تیسرے سے، ججمنٹ ہمارے حق میں ملا۔ بریلی خاص مولانا احمد رضا خان کے محلے میں ان کے دروازے پر مناظرہ ہوا، حضرت مولانا منظور نعمانی اور ان کی طرف سے مولوی سردار احمد خان، اور جج مقرر ہوا۔ جج نے فیصلہ دیا مولانا منظور نعمانی کے حق میں۔ لاہور میں مناظرہ طے ہوا، پروفیسر روحی علامہ اقبال کو حکم بنایا گیا۔ یہ لوگ پھسل گئے، نہیں ہم علامہ اقبال کو روحی کو نہیں مانیں گے، پبلک سمجھ لے گی۔ تو جاہل عوام کیسے فیصلہ کرے گی؟ وہی قرآن حدیث جانتی تو تمہاری ضرورت کیا تھی؟ عالم کی کیا ضرورت تھی؟ تو اصل کیا ہے کہ ان کو چلانا ہے لاٹھی۔ تو جتنے جاہل جھگڑالو ہیں، جتنے آوارہ روڈ چھاپ ہیں، وہ لوگ اگر نہیں رہیں گے تو بیچارے کیسے کریں گے کام؟ تو کرنا ہے جھگڑا، اور نام دے دیا مناظرے کا۔ اتنا بھی جن میں تمیز و شعور نہیں ہے، بتاؤ ایسے لوگوں سے کیا بات کرے گا آدمی؟ اس لیے ان کو نہیں میں سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ وہ پہلے سے طے کیے ہوئے، تم لاکھ سمجھاؤ ہم تو مانیں گے نہیں۔ سیبوئے کی بکری ہیں یہ خصی، نحو کے بہت بڑے امام سیبوئے گزرے ہیں۔ تو شروع میں ان کو بات یاد نہیں رہتی تھی، تو استاد نے بتایا کہ دیکھ بار بار دہرانے سے یاد ہو جاتی ہے، تو ان کا اچھی بات ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ خصی کو کر لیا سامنے، اور دونوں کان خصی کا مضبوط کر پکڑ لیا اور تقریر شروع کیا، اور کان چھوڑ کے پوچھا سمجھ میں آیا؟ تو خصی کا جب کان چھوڑا تو ایسے حرکت کیا، جس نے کہا اچھا ابھی سمجھ میں نہیں ہے، اب کی آئے گا سمجھ میں۔ دوبارہ کان پکڑا، اب پوری تقریر کی پوچھا سمجھ میں آیا؟ ہاتھ ہٹایا تو اس نے پھر ہلایا۔ تو بتائیے بکری خصی سے بحث کر کے کیا فائدہ ہے؟ اس سے کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ تو نکلے؟ ہم تو صرف 2 بات عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یوسف رضا کوئی ذمہ دار آدمی نہیں ہے، پھکڑ آدمی ہے، جاہل آدمی ہے۔
خود ان کے علماء کبھی ان کو مناظرے میں نہیں بیٹھاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اس مت کا آدمی نہیں ہے۔ یہ بیٹھے گا تو جو اچھے علم والے ہیں ان لوگوں کی تو سب کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے بیٹھنے سے کھٹیے برباد ہو جائے گی۔ پہلے تو یہ تم بتاؤ کہ تمہاری جماعت تمہارے اوپر بھروسہ کرتی ہے اور تم اس لائن کے آدمی ہو، کہیں دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایک مناظرہ بھی تم نے کیا ہے تو وہاں سے 2 آدمی لے جا کر کے گواہی دلوا دو تو ہم سمجھے کہ ہاں تم سچ بولتے ہو۔ سچ بولنا تو اس فرقے کی مزاج کے خلاف ہے۔ خان صاحب جھوٹ بولے اور جھوٹ پر جو عمارت چل رہی ہے تو اور جھوٹ ہی جھوٹ چلتا چلا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، باتیں تو بہت ساری